السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ. اس کے لیے جس کتاب کی میں نے مدد لی ہے وہ کتاب کی میں پکچر آپ لوگوں سے شیئر کر لیں تو ہمیں ہمارے ٹریول ایجنٹ نے دی تھی. عمرہ اسٹارٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. پہلا ہے عمرے کے فرائض. عمرے کے فرائض میں پہلا ہے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا اور دوسرا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا جو کہ 7 چکروں پر مشتمل ہے. دوسری چیز ہمارے پاس عمرہ کے واجبات ہوتے ہیں جو کہ ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا. یہاں میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ فرائض میں سے کوئی بھی رکن چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، اور اگر واجبات میں سے آپ کوئی رکن چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو دم ادا کرنا واجب ہوگا. اور دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بکرا دینا ہوگا. حرم سے باہر کی وہ جگہیں جہاں سے آپ احرام بند کر عمرے یا حج کے لیے آتے ہیں وہ میقات کہلاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ میقات جو ہے وہ 5 تھی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ہم ان میں سے قرن المنازل پہ گئے تھے احرام باندھنے کے لیے جو کہ طائف سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہاں پہ پراپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، خواتین کے لیے الگ جگہ ہے، آپ جا کے وضو کر سکتے ہیں. آپ احرام مرد حضرات جو ہے احرام باندھ سکتے ہیں. اور یہ جو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے یہ خواتین کی مسجد کی جگہ ہے. آپ نے یہاں پہ 2 نوافل صلاۃ احرام پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ 2 نوافل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھرنے کے بعد آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے. نیت لازمی نہیں ہے کہ آپ عربی میں کریں، آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے اور مرد حضرات اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں جبکہ خواتین آہستہ آواز میں. احرام کی نیت کرنے کے بعد اب ہم روانہ ہیں حرم کی طرف. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اب ہم حرم پہنچنے لگے ہیں. حرم پہنچ کر ہم سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کعبہ پر جب پہلی نظر ڈالیں گے تو کہا جاتا ہے کہ کعبہ پہ پہلی جب بھی نظر پڑے جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور جو ہی آپ کعبہ کی طرف جائیں آپ اپنی نگاہیں اونچی کر کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی. اور ہمیں یہ سکھایا تھا کہ آپ جو ہے اس طرح سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعات بنا دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ نے چلتے ہوئے حجر اسود والی سائڈ پہ آ جانا ہے کیونکہ آپ کا طواف وہیں سے اسٹارٹ ہوگا. تو یہ میں حجر اسود والی سائڈ پر آ گئی تھی. یہاں پر پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنی طواف کی نیت کرنی ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. آپ چاہیں تو اسے اردو میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے. استلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے کیونکہ آج کل وہاں پہ بہت رش ہے تو آپ اسے جو ہے اشارے سے بوسہ دے سکتے ہیں. قریب جانا تھوڑا ذرا ناممکن ہے. آپ نے استلام کر کے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین پہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنا طواف شروع کر دینا ہے. طواف کے جو پہلے 3 چکر ہوتے ہیں اس میں مرد حضرات رمل کرتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا ذرا تیزی سے چلتے ہیں جبکہ خواتین اپنی رفتار سے ہی چلتی ہیں. طواف آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ نے حجر اسود سے اپنا جو طواف اسٹارٹ کیا جب تک آپ رکن یمانی تک نہیں پہنچتے تب تک آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جانا ہے. اور جو ہی آپ رکن یمانی پہ پہنچے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ آ رہی ہے. یہ اس وقت اسکرین پہ آپ رکن یمانی والا سائٹ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ نہ بھی سمجھ آئے کہ رکن یمانی والا سائٹ کون سا ہے تو آپ جب اپنے دوسری طرف دیکھیں گے تو کنگ عبدالعزیز گیٹ جو ہے وہ بالکل اس کے سامنے پڑتا ہے. اگر آپ طواف کعبہ سے تھوڑا سا فاصلے پر کر رہے ہیں تو جہاں پہ آپ کو عبدالعزیز گیٹ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ رکن یمانی والا کارنر پہنچ گیا ہے. رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ نے ربنا آتینا والی دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس کے بعد اس طرح سے یہ آپ کا ایک طواف کمپلیٹ ہوگا جب آپ حجر اسود پہ دوبارہ پہنچیں گے. اس کے بعد پھر اب آپ نے دوسرا طواف اسی طرح سے، پھر تیسرا طواف، اس طرح سے کرتے کرتے آپ کے 7 طواف ہو جائیں گے، یعنی کہ 7 چکر ہو جائیں گے. اور استلام جو ہے وہ آپ کے 8 ہو جائیں گے. یہ آپ نے جو ہے وہ گنتی یاد رکھنی ہے. اور اگر آپ کو حجر اسود والا سائڈ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حجر اسود کے بالکل سائڈ پہ سامنے والی جگہ پہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں تو اس سے بھی آپ کو نشانی پتہ چل جائے گی کہ آپ نے طواف یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو آپ نے بس یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ طواف کے چکر آپ کے 7 ہوں گے جبکہ استلام جو ہے وہ آپ کے اینڈ میں 8واں استلام ہو جائے گا کیونکہ ایک آپ نے شروع میں کیا تھا اور ایک آپ آخر میں کریں گے. طواف
طواف کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے ملتزم شریف کے سامنے کھڑے ہو کے جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ نے تمام دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ اس وقت کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ملتزم میں آپ کو بتا دوں کہ ملتزم شریف وہ جگہ ہے خانہ کعبہ کے دروازے سے حجرہ اسود کے بیچ والا جو حصہ ہے پلر نما، وہ آپ پلر ہی آپ تو وہ دیوار کے طور پہ ہی نظر آتا ہے، وہ ملتزم شریف کہلاتا ہے۔ تو آپ نے طواف کمپلیٹ ہونے کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے یا رش ہونے کی صورت میں اس کے سیر میں پیچھے جا کے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں جو کہ واجب الطواف ہوں گے، اور آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری صورت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر اگین آپ نے دعائیں مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے زمزم کے نلکے کے پاس جا کے خوب دعائیں کر کے آپ نے زمزم پینا ہے۔ زمزم پینے کی دعا بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں جو آپ کی اسکرین پہ اس وقت آ رہی ہے، آپ چاہیں تو اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صفا کی پہاڑی کی طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے صفا کی پہاڑی ہے۔ آپ نے صفا کی پہاڑی پر آ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دوبارہ سے دعائیں کرنی ہے۔ یہاں سے آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو خانہ کعبہ بالکل کلیئر نظر آئے گا۔ دعائیں کرنے کے بعد آپ نے صحیح کی نیت کرنی ہے۔ صحیح کی نیت بھی میں ابھی شیئر کر دیتی ہوں آپ سے۔ صحیح کرنے کی نیت کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ صفا سے مروہ کی طرف چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ نے روانہ ہو جانا ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے بیچ میں کچھ گرین لائٹس آئیں گی۔ ان گرین لائٹس والی جگہ کو میلین اگزرین کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں انہوں نے یہاں پہ دوڑ لگائی تھی۔ اس جگہ پہ جو ہے مرد حضرات چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، جبکہ وہ خواتین جو ہے وہ اپنی عام رفتار سے جو ہے چلتے ہوئے جاتی ہیں، اور یہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ اس وقت میں اسکرین پہ شیئر کر رہی ہوں۔ اس طرح سے جب آپ چلتے چلتے مروہ کی پہاڑی پر چلے جائیں گے تو آپ نے مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے دوبارہ سے دعائیں کرنی ہے، تو آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ مروہ سے دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے تو آپ کا دوسرا چکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کے جو ہے وہ 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کا 7واں چکر ہر صورت میں مروہ پہ ختم ہوگا۔ 7 چکر پورے ہونے کے بعد مروہ پر ایک طرف کھڑے ہو کر پھر سے آپ نے بہت دعائیں کرنی اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے آپ کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے مروہ سے باہر نکل کر جو ہے پھر اپنے گھر کی طرف کو چلے جانا ہے، جہاں پہ آپ نے جو ہے مرد حضرات جا کے حلق کروائیں گے اور خواتین جو ہے وہ قصر کروائیں گی، یعنی کہ اپنے تمام بالوں کا جو ایک انگلی کے پور کے برابر کا حصہ ہے وہ کٹوائیں گی۔ اس کے بعد آپ شکرانے کے 2 نفل لازمی پڑھیں تاکہ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کر سکیں کہ اس نے آپ کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ عمرے میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو سعودی عرب جانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں، آپ کو پیکنگ میں کیا کیا چیز لے کے جانی چاہیے اور کیا کیا چیز نہیں لے کے جانی چاہیے۔ اس تمام کے لیے میں اپنی ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، تو اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ مائی چینل۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔